ناظرین، آج کل انڈیا نے پاکستان کو دو محاذوں پہ انگیج کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، ایک ایسٹرن اور ایک ویسٹرن۔ ایسٹرن پہ وہ گاہے بگاہے اپنی سرحدی جھڑپوں، لائن آف کنٹرول پہ دار اندازی، اور ویسٹرن پہ ایک جو بہت ہی خوفناک منصوبہ چل رہا ہے وہ ہے افغانستان اور پاکستان کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ۔ حال ہی میں انڈین میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ڈرون استعمال کرنے کے لیے اپنی سرزمین اجازت دے دی ہے اور وہاں سے افغانستان کو پورا سرویلنس کیا جائے گا۔ یہ ایسی رپورٹ ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا ہے، آج کے اس پروگرام میں اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ چند دنوں پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں جہاں انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات پر بات کی اور سرحدوں کے حوالے سے بات کی، وہاں پہ انہوں نے ایک نقطے پہ بہت زور دے کر کہا کہ یہ انڈیا بہت ہی غلط خبریں پھیلا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین کو امریکہ کو اجازت دی ہے کہ وہ استعمال کرے، اور اس کی پرزور مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی افغان حکومت کو بھی کہا ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں پر یقین نہ کرے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے افغانستان کو بھی خبردار کیا کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں میں نہ کھیلے اور اپنی سرزمین کو ٹی ٹی پی سے پاک کرے۔ ٹی ٹی پی کا جہاں تک ایشو ہے اس کے لیے استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ انڈیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی ایک فالس فلیگ کرے، اور جس میں وہ پھر ایسٹرن بارڈر سے بھی حملہ کیا جائے اور ویسٹرن بارڈر سے بھی پاکستان کی آرمڈ فورسز کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان نے اس پہ پہلے ہی انڈیا کو وارن کر دیا ہے۔ فالس فلیگ کا جہاں تک تعلق ہے، پہلگام کا جب ہوا تو اس پہ بھی دنیا میں کسی نے انڈیا کے نیریٹو کو بائی نہیں کیا۔ اس بار بھی پاکستان نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ کسی طرح بھی جو فالس فلیگ کے بعد پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش ہے، اس کا بہت ہی مؤثر اور بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ایک اور بات جو اس پریس کانفرنس میں کہی گئی اور اس پر میڈیا نے کوئی خاص زیادہ اٹینشن نہیں دی، وہ تھا غزہ پیس پلان کے لیے پاکستان کی فوج کا کردار۔ اس معاملے میں اسرائیلی میڈیا اور انڈین میڈیا جو ہے نا بار بار بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اس پر بھی پاکستانی فوج کے ترجمان نے واضح انداز میں کہا کہ اس پر ابھی کوئی پالیسی نہیں ہے، اگر کوئی پالیسی ہوگی تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کرے گی، اور سویلین گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوگا فوج اس کو منوان تسلیم کرے گی۔ ناظرین، یہ دوسرا موقع حالیہ برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان کی فوجوں کو باہر ڈپلائمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ جب یمن اور سعودی عرب کا کلیش ہوا تو اس وقت بھی یہ ایشو سامنے آیا تھا، اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو سعودی عرب کی ہیلپ کے لیے ادھر بھیجے، لیکن اس وقت بھی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چونکہ دو برادر مسلم ممالک کا ایشو ہے تو اس میں ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن ڈپلومیٹکلی اور دوسرے ہر فرنٹ پہ ہمیں سعودی عرب کی حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان نے اس وقت اعادہ کیا تھا کہ حرمین شریفین اور سعودی عرب کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے سارے وسائل حاضر ہیں۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے تحت یہ دونوں ملک ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے باؤنڈ ہیں۔ جہاں تک غزہ پیس پلان ہے تو اس کے لیے ابھی تک کوئی واضح روڈ میپ نہیں نظر آ رہا۔ کل ہی استنبول میں پھر میجر مسلم کنٹریز کی ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں
یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلم کنٹریز کی جو فورسز ہیں وہ جا کے فلسطین کو کنٹرول کریں، بہتر ہوگا کہ ایک خود مختار فلسطینی فورس تیار کی جائے جو اپنے غزہ کی اسٹرپ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے۔ یہ وہ تجویز ہے جو پہلے جو جارڈن کے کنگ ہیں وہ بھی پیش کر چکے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک مناسب قسم کی تجویز ہے۔ اگر اس پر عمل کیا گیا تو یہ سب کے لیے مفاد میں ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔